الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک جو ہے اس میں حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اول آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یار غار و یار مزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یوم جو ہے 22 تاریخ کو منایا جائے گا۔ آج جمعۃ المبارک شروع ہو گیا۔ میری گزارش ہے تمام سننے والوں سے، ائمہ کرام سے، کہ یہ جو جمعۃ المبارک ہے اس میں ہر مسجد کے ممبر سے ایک ہی صدا آئے کہ جس میں شان صدیق اکبر بیان کی جائے۔ یہی موضوع سب کا ہونا چاہیے تاکہ ہر مسلمان کے دل میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عشق، محبت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اجاگر ہو جائے۔ بہرحال آئیے مختصر سے وقت میں مختصر سی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے اور آپ سب کو اور مجھے بھی اسے سن کر اسے یاد رکھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور تمام صحابہ اور اہل بیت سے پکی سچی محبت عطا فرمائے۔ ہر صحابی کا اپنا اپنا مقام و مرتبہ ہے اور ہر صحابی کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ ہے، اور اہل بیت کا شان و مرتبہ، مقام و مرتبہ اپنی اپنی جگہ ہے۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب دیا گیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر موقع پر، ہر مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کا شان و مرتبہ، مقام و مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، اور کہیں رب تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، کہیں رب تعالیٰ صدیق اکبر کی شان بیان کر رہا ہے، کہیں جبرائیل امین علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان بیان کر رہے ہیں۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں آج مختصر سے وقت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی۔ ایک مرتبہ ایک موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، آپ دونوں کے درمیان کسی بات پر کوئی رنجش ہو گئی۔ اب حضرت عمر فاروق اعظم جو کہ تیز طبیعت کے مالک تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ٹھنڈی طبیعت کے مالک تھے، جب رنجش ہوئی، جو ٹھنڈی طبیعت کا مالک ہوتا ہے وہ یا تو رو پڑتا ہے یا پھر اس جگہ سے دور ہو جاتا ہے، وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں سے چلے گئے، گھر جا کر رونا شروع کر دیا، روتے رہے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق اعظم، جو انسان جس کے دل میں محبت ہوتی ہے، جو پکا دوست ہوتا ہے، یا پھر جس کے دل میں انسانیت ہوتی ہے، اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو ہی جاتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم کو احساس ہوا، انہوں نے سوچا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب حضرت عمر فاروق اعظم چلے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے۔ وہاں پہنچے تو پتہ چلا حضرت ابوبکر صدیق یہاں سے بھی جا چکے ہیں۔ پتہ چلا کہ یہاں پر آئے ہیں، روئے ہیں، پھر یہاں سے چلے گئے ہیں۔ اب حضرت عمر فاروق اعظم، وہ فاروق اعظم کہ جن کا نام سن کر کیسر و کسریٰ کے جو بادشاہ ہیں، جو بڑے بڑے ملک، جو سپر پاوریں تھیں، وہ تھر تھر کانپتی تھیں، وہ عمر فاروق اعظم کہ جن کے وہ جہاں سے گزر جاتے شیطان اپنا رستہ بدل لیتا، وہ عمر فاروق اعظم جن کا جوش و جذبہ
اور جن کا اسلام لانے کے بعد مسلمانوں نے کھلے عام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت شروع کر دی، وہ فاروق اعظم تھر تھر کانپنے لگ گئے جب ان کو معلوم ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق جا چکے ہیں۔ کہاں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ حضرت عمر فاروق اعظم وہاں سے چلتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، دیکھتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف کیا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، سلام کا جواب آتا ہے، لیکن دونوں ہستیوں نے اپنی گردنیں اٹھائی نہیں، گردنیں جھکائی ہوئی ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم بیٹھ گئے، خاموشی اختیار کی، انتظار کیا کہ کب لبہائے مبارک پر جنبش ہو اور رحمت کے پھول جھڑنے لگیں۔ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ جیسے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کریں گے یا مجھے ڈانٹیں گے یا مجھ سے کوئی گفتگو شروع کریں گے تو میں فوراً ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاؤں مبارک پکڑ لوں گا اور ان کو راضی کروں گا۔ ابھی یہ سوچ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اتنا ٹائم گزر گیا، کوئی آواز نہیں آئی، یہاں تک کہ آخرکار آپ نے خود فیصلہ لیا اور آپ نے اپنے لبہائے مبارک کو جنبش دی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، حضور مجھ سے غلطی ہو گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، کیا تم میری وجہ سے میرے لیے میرے صدیق کو معاف نہیں کر سکتے تھے؟ میرے صدیق کے ساتھ یہ جو تم نے لہجہ اختیار کیا، یہ جو تم نے آپس میں آپ دونوں نے جو آپس میں رنجش آپ کی ہوئی، کیا اس پر تم میرے صدیق کو میرے لیے معاف نہیں کر سکتے تھے؟ اب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ روئے جا رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں، حضور مجھے معاف فرما دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، تم نہیں جانتے کہ یہ وہ صدیق ہے کہ جب مجھے مکہ والوں نے مجھے شہید کرنا چاہا تو اس وقت یہ صدیق میرے آگے آ گیا اور آ کر کہنے لگا کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک پہنچنے کے لیے تمہیں میری لاش سے گزرنا پڑے گا، تمہیں مجھے پہلے شہید کرنا پڑے گا، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک جانا پڑے گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گفتگو کا انداز دیکھا، میں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ اگر وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر مجھے راضی رکھنا ہے تو میرے صدیق کو راضی رکھو، تو انہوں نے کہا کہ میں نے سوچ لیا کہ اب انشاءاللہ ہمیشہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو راضی رکھا جائے گا۔ تو دیکھیں یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان ہے کہ آپ کی عظمت، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ اور آپ کی جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو تعریف کی، جو آپ نے ان کو درس دیا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو کہ بتایا کہ صدیق کی شان بہت ہے، تو آئیے ہم بھی نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی حضرت ابوبکر صدیق اور تمام خلفائے راشدین اور تمام اہل بیت اور تمام صحابہ سے پکی سچی محبت رکھیں گے انشاءاللہ، اور خصوص بالخصوص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے خصوصی محبت، کیونکہ آپ کا خلافت میں پہلا نمبر ہے اور 22 تاریخ کو آپ کا یوم ہے۔ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ 22 جمادی الثانی کو بہت ادب اور احترام سے آپ کا یوم منائیں گے، زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کریں گے، زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں گے اور ان کی نیاز کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ رب تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔